آج ہم ریوٹ میں پیرامیٹرز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر ویلکم کہتا ہوں۔ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے۔ لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پیرامیٹرز وہ ویلیوز ہیں جو کسی کمپوننٹ کی خصوصیات کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ اونچائی، چوڑائی، گہرائی اور زاویہ۔ یہ کسی کمپوننٹ کی ظاہری شکل اور ویزیبلٹی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ پیرامیٹر سے مراد ریوٹ فیملی سافٹ ویئر میں میتھمیٹیکل ایکویشنز اور فارمولاز ہیں جو فیملیز کے ایلیمنٹس کے درمیان تعلق فراہم کرتے ہیں۔ پیرامیٹرز میں حساب کے قابل ڈیٹا ہوتا ہے جو نہ صرف ماڈل کے اجزاء کی خصوصیات کی وضاحت کرتا ہے بلکہ ہر اس چیز کی وضاحت کرتا ہے جو ریوٹ پروجیکٹ بناتے ہیں۔ پیرامیٹرز کے ذریعے ایک کنڈیشن بنائی جاتی ہے جو کسی ایلیمنٹ کی خصوصیات کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ آبجیکٹس کی خصوصیات کو ڈرائیو کرنے کے لیے پیرامیٹرز کا استعمال کیسے کیا جائے، آپ کو پیرامیٹرز کی خصوصیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی فیملی میں پیرامیٹرز ایڈ کرنے کے لیے نئی فیملی کا انتخاب کرتے ہیں تو ریوٹ ہمیں بہت سی ٹیمپلیٹ فائلز دکھاتا ہے۔ فیملی پلیس کرنے کے لیے ہمارے پاس 5 ہوسٹ ہوتے ہیں: فلور، سیلنگ، روف، وال اور فیس۔ فیملی بنانے کے لیے ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ یہ فیملی کہاں پر استعمال ہوگی۔ کچھ فیملیز فلور پر لگتی ہیں جیسے فلور ڈرین، فلور سٹینڈنگ WC وغیرہ، تو ان کے لیے ہم فلور ہوسٹڈ ٹیمپلیٹ فائل کا استعمال کریں گے۔ کچھ فیملیز وال پر پلیس ہوتی ہیں جیسے وال ٹائپ لائٹس، وینٹی وغیرہ، ان کے لیے وال ہوسٹ ٹیمپلیٹ فائل استعمال ہوگی۔ لائٹ کی کچھ ٹائپس ڈائریکٹ روف پر لگتی ہیں، ان کے لیے روف ٹیمپلیٹ فائل استعمال کریں گے۔ ایئر ٹرمینلز، سپیکرز، لائٹس، اسموک ڈیٹیکٹر وغیرہ سیلنگ پر لگتے ہیں، اس لیے ان کے لیے سیلنگ ہوسٹ ٹیمپلیٹ فائل کا استعمال ہوگا۔ اور اسی طرح کسی اینگل پر آبجیکٹ کا فیس ہو یا کسی اور صورت میں آپ کو کسی آبجیکٹ کا فیس مل جاتا ہے تو اس کے لیے فیس ہوسٹڈ ٹیمپلیٹ فائل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم ایک نئی فیملی کو جینیرک ماڈل ٹیمپلیٹ کے ذریعے بناتے ہیں۔ کریٹ ٹیب کے پراپرٹیز پینل میں فیملی کیٹیگریز اور پیرامیٹرز ٹول ہے۔ سب سے اوپر فیملی کیٹیگری ہے۔ فلٹر لسٹ میں ہم کسی ڈسپلن کا انتخاب کریں گے۔ جس ڈسپلن کا انتخاب کیا جائے گا اس ڈسپلن کی فیملی کیٹیگری لسٹ اپیئر ہوگی۔ مثلاً ہم مکینیکل ڈسپلن کا انتخاب چیک باکس سے کرتے ہیں تو مکینیکل ڈسپلن کے اندر فیملی کیٹیگری ظاہر ہوگی۔ ہم نے جو فیملی بنانی ہے وہ انہی میں سے کسی ایک کیٹیگری کے اندر ہوگی۔ اگر ایئر ڈیفیوزر بنائیں گے تو اس کی کیٹیگری ایئر ٹرمینل ہے۔ اسی طرح اگر ایئر ہینڈلنگ یونٹ یا ایگزاسٹ ایئر فین کی فیملی بنانی ہے تو اس کی کیٹیگری مکینیکل ایکوپمنٹ رکھیں گے۔ نیچے فیملی پیرامیٹرز میں اس کی ویلیو اور انفارمیشن دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کریٹ ٹیب کے پراپرٹیز پینل میں فیملی ٹائپس بٹن ہے۔
یہاں پر نیو ٹائپ بٹن سے فیملی کی نئی ٹائپ بنا سکتے ہیں۔ پروجیکٹ کی ضرورت کے مطابق نئی بنانے جانے والی فیملی کا نام دیا جاتا ہے اور اسی فیملی میں دوسری ٹائپ بھی کسی دوسرے نام سے بنائی جا سکتی ہے۔ مثلاً ایک ایئر ٹرمینل کی فیملی میں ایک ٹائپ 600 بائی 600 سائز کی بنا دیں گے اور اسی ایئر ٹرمینل کی فیملی میں دوسری ٹائپ 450 بائی 450 سائز کی کریٹ کریں گے۔ ایک ہی فیملی کی ان دونوں ٹائپس کی سلیکشن پروجیکٹ کے اندر فیملی کو سلیکٹ کرنے کے بعد ٹائپ سلیکٹر سے کی جاتی ہے۔ دوسرے بٹن سے فیملی ٹائپ کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے اور تیسرے بٹن سے فیملی ٹائپ ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے۔ ایک فیملی میں ہم بہت سے پیرامیٹرز استعمال کرتے ہیں، اس لیے کسی پیرامیٹر کو جلد ڈھونڈنے کے لیے سرچ بار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پہلے کالم پیرامیٹر میں پیرامیٹرز کے نام دکھائے جاتے ہیں۔ دوسرے کالم میں پیرامیٹرز کی ویلیو دی جاتی ہے اور تیسرے کالم میں کسی پیرامیٹر کی ویلیو کنٹرول کرنے کے لیے فارمولا لگایا جاتا ہے۔ مثلاً لینتھ اور وڈتھ کے لیے دو پیرامیٹرز بناتے ہیں۔ لینتھ کی ویلیو ہم 2000 دیتے ہیں اور وڈتھ کے لیے ہم ایک فارمولا لگا دیتے ہیں کہ وڈتھ کی ویلیو ہمیشہ لینتھ سے آدھی ہو۔ اب اگر میں لینتھ ویلیو تبدیل کرتا ہوں تو وڈتھ ویلیو فارمولا کی وجہ سے آٹومیٹکلی تبدیل ہو جائے گی۔ ان پیرامیٹرز کو فائنل کرنے کے بعد لاک بھی کر سکتے ہیں۔ ایڈٹ پیرامیٹر بٹن سے ہم پیرامیٹر کی خصوصیات تبدیل کر سکتے ہیں۔ نیو پیرامیٹر سے ہم کوئی نیا پیرامیٹر بناتے ہیں اور ڈیلیٹ بٹن سے پیرامیٹر کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دو بٹنز ہیں جن سے پیرامیٹرز اوپر یا نیچے ارینج کیے جا سکتے ہیں اور آخری دو بٹنز سے اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں پیرامیٹرز کو ارینج کیا جاتا ہے، یعنی پیرامیٹرز کے نام ABC ترتیب سے یا اس کے مخالف سمت سے ترتیب دیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم پیرامیٹر پراپرٹیز پر بات کرتے ہیں۔ جب ہم ایک نیا پیرامیٹر بناتے ہیں تو اس پیرامیٹر کی خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں پہلے فیملی ٹائپ ہے جس میں سر فہرست فیملی پیرامیٹر ہے۔ فیملی پیرامیٹر کا استعمال کمپوننٹ فیملی میں گرافیکل سٹرکچر اور انجینئرنگ ڈیٹا کی تعمیر اور وضاحت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ پیرامیٹرز ضرورت کے مطابق آبجیکٹس کی خصوصیات کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فیملی پیرامیٹرز شیڈولز اور ٹیگز میں استعمال نہیں ہوتے اور صرف ایک ہی پروجیکٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس شیڈولز اور ٹیگز کے لیے شیئرڈ پیرامیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اور شیئرڈ پیرامیٹرز ایک فائل کی شکل میں سیو کر لیے جاتے ہیں، پھر اس فائل کو ہم کسی بھی پروجیکٹ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کس قسم کے پیرامیٹرز بنانے ہیں۔ جب آپ کچھ خصوصیات کو کنٹرول کرنے کے لیے پیرامیٹرز بناتے ہیں تو کمپیوٹیبل ڈیٹا کی شکل میں آپ اس طریقہ کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ ایسا عمل کرے گا۔ جب آپ پیرامیٹرز کو شامل کرنے کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا کوئی مخصوص مقصد ہوتا ہے۔
آپ نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ میرا مقصد کون سے پیرامیٹرز کو ایڈ کر کے پورا ہو سکتا ہے۔ پیرامیٹر نیم میں آپ نے مطلوبہ پیرامیٹر کا نام دینا ہے۔ پیرامیٹر کا نام آپ کے مطلوبہ مقصد کے تحت ہونا چاہیے، جس کو آپ پروجیکٹ کے اندر دیکھ کر ہی سمجھ جائیں کہ پیرامیٹر کا کیا مقصد ہے۔ مثلاً آپ نے ایئر ہینڈلنگ یونٹ ڈیزائن کرنا ہے تو ایئر ہینڈلنگ یونٹ میں آپ کو 3 چیزیں چاہیے: لینتھ، وڈتھ اور ہائٹ۔ تو لینتھ ٹائپ آف پیرامیٹر اور ڈائمینشن گروپ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان تینوں پیرامیٹرز کا نام AHU لینتھ، AHU width اور AHU ہائٹ دینا ہے۔ ویلیو کالم میں آپ AHU کے سائز دے دیں۔ اسی طرح سپلائی، ریٹرن اور فریش ایئر کنیکٹرز کے لیے پھر آپ کو لینتھ، وڈتھ اور ہائٹ پیرامیٹر چاہیے۔ تو ہر ایک کنیکٹر کے ساتھ سسٹم ٹائپ استعمال کرتے ہوئے آپ نے تینوں پیرامیٹرز استعمال کرنے ہیں۔ مثلاً سپلائی ایئر کنیکٹر کے لیے سپلائی ایئر کنیکٹر لینتھ، سپلائی ایئر کنیکٹر وڈتھ اور سپلائی ایئر کنیکٹر ہائٹ۔ اب آپ جب ہر کنیکٹر کے پیرامیٹرز کو سسٹم کے حساب سے الگ الگ نام دیں گے تو نام سے ہی آپ پیرامیٹرز کو پہچان جائیں گے کہ اس پیرامیٹر کا مقصد کن آبجیکٹس کو ڈرائیو کرنا ہے۔ اسی طرح کسی آبجیکٹ کا کچھ حصہ آپ کو کسی پروجیکٹ میں چاہیے اور یہی حصہ اسی پروجیکٹ میں نہیں چاہیے تو آپ ہائڈ یا ان ہائڈ آبجیکٹ کا نام سب سے پہلے دیں گے۔ پھر ٹائپ پیرامیٹر یس نو کا انتخاب کر کے ویزیبلٹی گروپ کا انتخاب کریں گے۔ اگر آپ ٹائپ پیرامیٹر کو سکرول ڈاؤن کریں تو بہت سی ٹائپس آپ کو ملیں گی۔ ہر ڈسپلن کے حساب سے پیرامیٹر مختلف ہیں۔ آپ نے اپنی ضرورت کے حساب سے ان پیرامیٹرز کا انتخاب کرنا ہے اور اس کو مطلوبہ گروپ میں رکھنا ہے۔ ایک فیملی کو ملٹیپل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پیرامیٹر بناتے ہوئے اگر ٹائپ آپشن کا انتخاب کیا جائے تو پیرامیٹرز کی ویلیو ہر فیملی میں ایک جیسی ہی رہے گی اور اس پیرامیٹر کو پراپرٹیز پیلٹ میں فیملی ایڈٹ ٹائپ سے چینج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس انسٹنس آپشن میں ایک ہی فیملی کی ملٹیپل کاپیز میں پیرامیٹر علیحدہ علیحدہ کنٹرول ہوتا ہے اور ہم انسٹنس پیرامیٹر کو براہ راست پراپرٹیز پیلٹ سے کنٹرول کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے اسکوئر مین ہول کی فیملی بنائی ہے تو اس کی لینتھ اور وڈتھ 600 بائی 600 آپ ہر جگہ پر ایک جیسی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹائپ آپشن کا انتخاب کریں گے اور ایک ہی نیٹ ورک میں مین ہول کی ڈیپتھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس لیے ڈیفرنٹ ڈیپتھ کے لیے آپ انسٹنس پیرامیٹر کا استعمال کریں گے۔ پیرامیٹرز کا چیپٹر ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اس کی بیسک انفارمیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب ہم اگلی ویڈیوز میں ان پیرامیٹرز کا استعمال تفصیل سے کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے پیرامیٹرز پر بات کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے بیم ٹاکس۔